بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی عربی کورس ہم کر رہے ہیں۔ آج اذکار نماز ہمارے مکمل ہو رہے ہیں، سلام پھیریں گے۔ سلام کے بعد کی دعا انشاءاللہ آئندہ سکھائی جائیں گی۔ درود شریف ہم پہلے پڑھ چکے تھے جب ہم نے اذان اور اقامت اور اذان کے بعد کی دعا درود شریف اس وقت ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تو درود شریف پڑھا جاتا ہے تحیات کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد، اس کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے۔ دعائیں اور بھی ہیں، عام طور پہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ یہ ہیں، لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں، تو آپ کی طلب پر وہ بھی سکھا دی جائیں گی۔ فی الحال ہم عام طور پہ پڑھے جانے والی دعا جو آپ کو پہلے ہی سے آتی ہے اس کو سمجھیں گے اور اس کا تلفظ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ میرے پیچھے کہیے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عام طور پہ نماز کہلواتے ہوئے، خصوصاً یہ آخری دعا کہلواتے ہوئے وقف اس طرح کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو یہ وقف ٹھیک نہیں ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ وقت ٹھیک۔ ہاں اس وقت کہیں جب اسی سانس میں اگلا لفظ بھی پڑھنا ہے۔ اگر رکنا ہے تو وقف یوں کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا، یہ دونوں ہی آیتیں ہیں قرآن مجید میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا ہے، دعا ابراہیم۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابا جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ مجھے گھر سے تو نکال رہے ہیں اسلام کی وجہ سے، لیکن رب سے میں بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ایک وعدے کی وفا تھی، وگرنہ ان کی یہ دعا اپنے والدین کے حق میں قبول نہیں ہے چونکہ وہ کافر تھے۔ مومن کی دعا اپنے کافر والدین کے حق میں قبول نہیں ہے، نہ ہی کرنی چاہیے۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ایمان کی حالت میں اللہ کے حوالے کیا ہے، وہ فوت ہوئے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں یہ دعا، کیونکہ اس کے اندر والدین کی بخشش کی دعا کی جا رہی ہے۔ بعد کی دعا دوسری تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ ربی کا معنی ہے اے میرے رب۔ اس کے اندر میرے کس کا ترجمہ ہے؟ با کے نیچے زیر ہے۔ زیر تو آیا کرتی ہے کہ پیچھے حرف جار ہو یا مضاف ہو، کوئی اسم ہو، زیر دینے والا کوئی ہو۔ یہاں زیر کیوں ہے؟ پیچھے تو کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ اصل میں تھا ربی، ربی میرے رب، میرے رب۔ یہ جو میرے ہے نا ترجمہ، یہ یا کا کرتے ہیں۔ اب یا یہاں سے گئی، یا متکلم، تو پیچھے زیر اس کی نشانی رہ گئی۔ اب زیر کا ترجمہ ہے ربی، میرے رب۔ یہ ربی بھی اصل میں تھا یا ربی، یا اے میرے رب۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے بعض اوقات
حرف ندا جس کے ذریعے ہم بلاتے ہیں وہ نہیں لیا جاتا، ویسے ہی آواز دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عاشر، کامران، صادق، تو یا صادق، ارے صادق، اوے صادق، اوے ارے اے کہنے کی بعض اوقات ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، تو ہر زبان میں ایسا ہے، عربی کے اندر بھی ہے۔ تو ربی، اے میرے رب، اجعل، اجعل بنا، نی مجھے بنا، یہاں اصل میں یا ہی ہے مجھے، یہ جو نون ہے یہ بچانے کے لیے ہے۔ اجعلی، اگر یہ نون نہ ہوتی تو اجعلی بن جاتا، اجعلی مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، تو مؤنث بچا، تو اجعلی مؤنث کے صیغے میں اور مذکر کے صیغے میں فرق نہ رہتا، تو اس فرق کو قائم رکھنے کے لیے نون وقایا، اسے کہتے ہیں نون وقایا اسے کہتے ہیں۔ یہ نون یا کو اجعل کا حصہ بننے سے بچاتی ہے، یا الگ ہے اور اجعل الگ۔ اجعلنی مجھے بنا، کیا بنا؟ مقیم، قائم کرنے والا، مقیم قائم کرنے والا، ٹھہرنے والا، ثابت قدمی اختیار کرنے والا، برقرار رکھنے والا، کس کو؟ الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا مجھے، اور من ذریتی، من سے ذریت اولاد، ذریت کسے کہتے ہیں؟ اور ذریتی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بچے کو انگلی پکڑ کے مسجد کی طرف لے جائیں، پھر یہ دعا کریں۔ ہاں، آپ کہہ کے تھک گئے، ہمت ہار گئے، بچہ جوان ہو گیا، بستر سے لگ گیا ہے، چپک گیا ہے، بات نہیں مانتا، دوستوں سے ایسا جفا ڈالا ہے کہ بس چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ، وگرنہ اس دعا کا حق اس کو ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے اور ساتھ دعائیں بھی کر رہا ہے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا، اے ہمارے، یہاں بھی یا تھا، یا ربنا، تو یا یہاں ذکر نہیں ہے، زبر اوپر آ گئی ہے، تو جب بھی ہم کسی کو آواز دیتے ہیں نا، آواز دینا، جس کو آواز دی جائے اگر وہ اکیلا لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، مفرد ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، پھر اس پر پیش آتی ہے یا ربو، پھر کیا آئے گا؟ یا ربو۔ لیکن جب اس کو ہم کسی کی طرف مضاف کرتے ہیں پھر اس پر آئے گا یا ربا، ربنا، اس کو کہتے ہیں منادا مضاف ہے تو پھر اس پر زبر آتی ہے، منادا کو جب جس کو آواز دی جا رہی ہے جب اس کو مضاف کریں گے تو اس پر زبر پڑی جائے، اس لیے یہاں پہ زبر ہے۔ عام طور پہ سمجھو کہ ہر اسم پہ پیش ہوا کرتی ہے، زبر کسی وجہ سے آتی ہے، زیر کسی وجہ سے آتی ہے، اب یہاں وجہ نظر نہیں آ رہی، تو وجہ کیا ہے؟ یا نے اس کو زبر دی ہے، اے ہمارے رب، وا کا معنی تقبل، قبول کر، منظور کر، دعا کو، یہاں مجھے لگتا ہے کہ زیر ہونی چاہیے، میں دیکھتا ہوں، زیر ہونی چاہیے، اس کی وجہ میں نے کہا تھا کہ زیر ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ہاں دال پر بھی پیش، بالکل، دعا، اب آخر میں زیر کیوں آئی؟ یہ اسی طرح ہے، یہاں کیا تھا بلا اصل میں؟ ربی، یہاں اس طرح تھا دعائی،
دعا کی میری دعا، یہ اصل میں یوں تھا. تو یا حذف ہو گئی. ہم ہر زبان میں ایسا کرتے ہیں، سائلنٹ کر دیتے ہیں. جیسے ڈو ناٹ کو ڈونٹ لکھ دیتے ہیں، آئی ول کو آئی لکھ دیتے ہیں. آئی اور ایل ول، واؤ بھی گئی، آئی بھی گئی. تو ہر زبان میں اس طرح کے اختصارات اور ایبریویشنز اور مخففات ہوتے ہیں. تو دعا میری دعا کو قبول فرما. ربنا، اے ہمارے رب. زبر کیوں آئی ہے؟ یا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور یا نظر آ رہی؟ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کثرت استعمال سے حذف ہو گئی، گر گئی، غائب ہو گئی. اغفر لی، اغفر بخش دے، معاف کر دے. لی مجھے، لام کا معنی لیے اور یا کا معنی میرے لیے بخش دے. تو یہ عام طور پہ جب بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب اغفر نی، نون وقایا لگا دیا جاتا. لیکن عربی لہجہ ہے، اس کا ایک اسلوب ہے، اس کی پریپوزیشنز ہوتی ہیں، اس کے صلے ہوتے ہیں. تو یہ عربی ہی جانتے ہیں کہ یہاں پر لام آنی چاہیے کہ نون آنی چاہیے کہ فا آنی چاہیے. جی اس لیے یہاں پہ لام ہی لگے گا. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ بخشش اپنے لیے کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو وہاں ساتھ لام لگے گا، لام حرف جار. تو رب اغفر لی، مجھے بخش دے، میرے لیے بخش دے یعنی مجھے بخش دے. وا لی والد اور والدین. تو یہ اصل میں تھا والدین. والدین تثنیہ ہے اور پھر یا آگے لگ جائے اور کیا مانا جائے گا؟ میرے والدین کو. تو جب تثنیہ کو آگے مضاف کرتے ہیں تو یہ نون گر جاتی ہے. یہ نون تثنیہ کی، اس کو نون عربی کہتے ہیں، یہ گر جاتی ہے. اب یہ دو یا ہو گئے والدائی، اور دو یا کو اکٹھا کریں گے تو یہ شد ہو جائے گی، یہ ڈبل کی علامت ہے. اب سمجھ آئی؟ میرے والدین کو بخش دے. للمؤمنین، مومنین کے لیے بخش دے، یعنی مومنوں کو بخش دے. یہ جو لام تعدیہ ہے اس کو کہہ لیں اور اس کا ترجمہ کریں گے کو. عربی میں لی کا ترجمہ کو، اردو میں کو آتا ہے نا آبجیکٹ کے لیے. کب معاف کر؟ یوما، دن، یقوم الحساب، حساب قائم ہوگا. جس دن حساب قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس دن تو مومنوں کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے. یہ ایک دعا ہماری مکمل ہے. ایک دفعہ پھر سن لیں. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد اور ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اے رب، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا.